تقوی کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے، تقوی کے عمومی نفاذ کے لیے، نظام تقوی و تدبیر تقوی کے نفاذ کے لیے، لاگو کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ فریضہ ہے، امر معروف کا امر کرنا اور منکر سے نہی کرنا، روکنا، پرہیز کرانا اور کرنا بھی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فریضہ ہے ہر مسلمان کا۔ امر حکم دینا، فرمان دے کر کوئی کام کرانا، آرڈر دے کر کوئی کام کرانا، اور اس کے اوپر اپنا اختیار استعمال کرنا، اس کو امر کہتے ہیں۔ امر واز کو نہیں کہتے، درخواست کرنے، التماس کرنے کو امر نہیں کہتے۔ امر حکم صادر کرنا اور اس پر عمل درآمد کرانا اختیارات کے ساتھ، یہ امر کہلاتا ہے۔ اور نہی اسی طرح سے ہے، روکنا اور روکنے کا حکم دینا، روکنے کا سارا اہتمام کرنا، روکنے کے سارے وسائل فراہم کرنا، روکنے کا ماحول بنانا، اور روکنے کے لیے قدم اٹھانا، اقدام کرنا، یہ نہی ہے۔ یہ دین کے اندر ایک فریضہ ہے۔ اسلام نے اس کو عمومی فریضے کے طور پر امت کے ہر فرد کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ اسی فریضہ کے قیام سے دین قائم ہوتا ہے۔ یہ پہلا فریضہ ہے جو مسلمان کو انجام دینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس پر عمل ہونے سے اور کرنے سے باقی سارا دین عملی ہو جاتا ہے، نافذ ہو جاتا ہے۔ تقوی کا نفاذ اسی فریضہ پر موقوف ہے۔ تقوی اس صورت میں معاشرے میں قائم ہوتا ہے، یا تدبیر تقوی نافذ ہوتی ہے، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عملی ہو جائے۔ جیسے ابھی بیماری کے وبا کے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نجات دے اس شر سے اور بلا سے۔ اس دوران حکومت تدبیر بناتی ہے، حفاظتی، ہر ملک بناتا ہے۔ اس تدبیر میں سے ایک عام اصطلاح جو بندش، عمومی بندش، لاک ڈاؤن، مادری زبان میں پاکستانیوں کی ماں کی زبان میں لاک ڈاؤن اس کو کہتے ہیں۔ یہ تدبیر ہے، اس کے ذریعے لوگوں کی رفت و آمد کنٹرول کی جاتی ہے اور فاصلے اجتماعی برقرار کیے جاتے ہیں، کاروبار میں ڈسپلن قائم کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ضروری اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ حکومت حکم دے کر، آرڈر کر کے اور اختیارات استعمال کر کے، فورسز کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، فوج کے ذریعے، رینجرز کے ذریعے اس تدبیر کو نافذ کرتے ہیں۔ ورنہ اگر فقط جس طرح ہر تدبیر جب بنائی جاتی ہے تو صدر مملکت پہلے واعظ کرتے ہیں، اور وہ بھی علماء میں جا کر واعظ کرتے ہیں۔ پہلا خطاب وبا کے متعلق علماء کو کرتے ہیں کہ علماء یہ کام کریں۔ اگر یہی کام جو صدر مملکت کرتے ہیں واعظ کر کے چھوڑ دیں تو پاکستان میں کوئی بھی شخص اجتناب نہیں کرے گا، نہ ماسک پہنے گا، نہ فاصلوں کی مراعات کرے گا، نہ کوئی اور حفاظتی اور احتیاطی قدم اٹھائے گا۔ واعظ کا لوگوں پر اثر نہیں ہوتا، بلکہ شاید برعکس ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے۔ جس چیز کا انہیں فقط واعظ کیا جائے، جان بوجھ کر اسی کو مرتکب ہوتے ہیں، اسی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس لیے پھر حکومت کی طرف سے باقاعدہ آرڈر ہوتا ہے، حکم صادر ہوتا ہے، اور پولیس کو سڑکوں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، فوج کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، دکانیں بند کروا دیتے ہیں، ٹریفک روک لیتے ہیں، باقی سارے ٹرانسپورٹ کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ کام تدبیر ہے حکومت کی، کرونا سے بچنے کے لیے، وبا سے بچنے کے لیے حفاظتی تدبیر جو
عملی اقدامات اور احکامات سے صادر ہوتی ہے، واعظ و نصیحت سے نہیں ہوتی، یا صرف کاغذی نوٹس سے یہ تدبیر نافذ نہیں ہوتی۔ امر بالمعروف بھی تدبیر ہے کرونا سے زیادہ بری بلا سے بچانے کے لیے، انسان کو فسق و فجور سے، تباہی سے، بربادی سے، ہلاکت سے بچانے کے لیے تقوی تدبیر ہے۔ اس تقوی کی تدبیر کے لیے بھی فرمان چاہیے، اور تقوی کی تدبیر کے لیے فورسز چاہیے، تقوی کی تدبیر کے لیے وہی پولیس کی طرح کی فورس چاہیے، فوج کی طرح کی فورس چاہیے، اور وہ کون ہو؟ وہ عوام، مسلمان، عام مسلمان، مرد اور عورت، عالم اور غیر عالم، یہاں وہ یہ کردار ادا کریں، امر کریں اور روکیں، باقاعدہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، تمام منکرات کی راہ میں کھڑے ہو جائیں اور تمام معروف کو ان پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ یہ فریضہ ہے دین کی طرف سے، اور اگر اس پر عمل نہ ہو، امر بالمعروف ختم ہو جائے اور امر بالمعروف کے علاوہ باقی عبادتیں بھی ہوں، رسومات بھی ہوں، باقی سارے کام ہوتے رہیں، مناسک، امر بالمعروف کو نکال کے باقی سارے دین پر عمل کریں، دین بھی ختم ہو جائے گا، لوگ بھی فاسد ہو جائیں گے، حکومت بھی فاسد ہو جائے گی، پورا نظام بگڑ جائے گا۔ لہٰذا پہلی تدبیر سے انسان ابتدا سے روک لیتا ہے کہ لوگوں کے اندر منکرات پھیلنے نہ دیں، منکرات کو وبا کی شکل بننے نہ دیں، اور امر کر کے نہی کر کے یہ کنٹرول کریں۔ اگر انسان یہ چھوڑ دے یہ تدبیر، پھر فساد سے کوئی بھی اس معاشرے کو نہیں روک سکتا۔ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے جس فساد کے لیے قیام کیا اور خود اپنے قیام کا مقصد اپنے وصیت نامہ میں بیان فرمایا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں فسادی، شر پھیلانے والا، ہرج و مرج اور ظلم و ستم کرنے کے لیے نہیں نکلا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اور کس طرح سے اصلاح کروں گا؟ اريد ان اامر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں معروف کا امر کروں گا اور منکر سے روکوں گا، اس لیے نکلا ہوں۔ یہ قیام امام حسین علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہے، اور پھر دائرہ بھی معین فرما دیا کہ امر بالمعروف کا دائرہ کہاں تک ہے پھیلا ہوا، اور نہی عن المنکر کا دائرہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے، یہ دونوں فریضے کتنی وسعت رکھتے ہیں اپنے اندر۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس فریضے پر عمل درآمد کے لیے انسان کہاں تک جا سکتا ہے۔ ایک بات ہے علماء میں کہ امر بالمعروف وہاں کریں جہاں پر احتمال تاثیر ہو، اور دوسری شرط یہ رکھتے ہیں کہ وہاں کریں جہاں پر آپ کو کوئی خطر اور ضرر کا احتمال نہ ہو، وہاں پر امر بالمعروف کریں۔ اس پہ کئی علماء نے خوبصورت بات کی ہے، اور انہی علماء میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ تو وہ شرط ہے کہ امر بالمعروف کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر کریں امر بالمعروف، اگر کسی کو برا نہ لگے، یہ تو پھر امر بالمعروف نہیں ہے، چونکہ کون سا امر بالمعروف ہے جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے، یا کون سا نہی عن المنکر ہے جو لوگ آگے سے خوش ہوتے ہیں؟ سب کو برا لگتا ہے۔ جب ایک انسان منکرات کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو روکا جائے برا مانتا ہے وہ، اور ہم اس وقت یہ کام کر سکتے ہیں جائز ہے جب اسے برا نہ لگے، تو اس کا مطلب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نام کا کوئی فریضہ دین کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ لہٰذا بعض علماء نے، فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک بے خود قسم کی اور نامناسب شرط ہے، یہ تو انہدام ہے فریضہ امر بالمعروف کا، یعنی بجائے یہ کہنے کے کہ امر بالمعروف واجب نہیں ہے، امر بالمعروف کوئی بھی نہ کرے، نہی عن المنکر کوئی بھی نہ کرے،
اس کے بجائے یہ کہہ دیا ہے کہ امر بالمعروف وہاں کرو جہاں احتمال ہے تاثیر کا اور جہاں احتمال ہے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ اب امر بالمعروف تاثیر پر تو مشروط نہیں ہے، چونکہ امر ہے، واعظ ہے جو تاثیر پر موقوف ہے۔ نصیحت وہاں کرو جہاں تاثیر ہے، لیکن حکومت کو اگر یہ کہیں کہ آپ حکم آرڈر وہاں کریں جہاں تاثیر ہے، جہاں تاثیر نہیں ہے حکم نہ کریں، پھر حکومت کس بات کی ہے، حاکم کس بات کا ہے؟ امر کریں آپ، اور اتفاقاً امر کی ضرورت ہی وہاں ہوتی ہے جہاں پر تاثیر نہیں ہو رہی ہوتی، جہاں تعلیم کی تاثیر نہیں ہے، واعظ کی تاثیر نہیں ہے، نصیحت کی تاثیر نہیں ہے، اور لوگوں کو سمجھانے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، وہیں پر تو امر کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا یہ شرائط امر بالمعروف کی، یہ خود امر بالمعروف کو، موضوع کو ختم کرنے والی شرائط ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ یہ شرائط نہیں ہے، امر بالمعروف غیر مشروط فریضہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے ان ساری شرائط کو باطل قرار دیا۔ جیسا پہلے خطبے میں گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ ایک بڑی کمی اور قصور موجود ہے ہمارے نظام میں، دینی میں، نصاب دینی میں، اور وہ یہ کہ کربلا اور امام علیہ السلام کا عمل، سید الشہداء کا، یہ منبع فقہ اور منبع شریعت اور منبع فتویٰ نہیں ہے۔ اس کو مد نظر رکھ کر مفتی فتویٰ نہیں دیتے کہ امام نے قیام کیا ہے، جب امام نے قیام کیا تو امت بھی قیام کرے، امام نے بیعت کا انکار کیا ہے تو امت پر بھی واجب بیعت کا انکار کرے، یہ فتویٰ نہیں دیتے۔ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو حجت نہیں مانتے، امام حسین علیہ السلام سے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن امام کے عمل کو اپنے لیے معتبر اور واجب اور دلیل اور حجت نہیں مانتے، جبکہ امام کا حجت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے، ان کا ہر قول فعل آپ کے لیے حجت ہے۔ اور امام علیہ السلام نے یہ ساری شرائط ابطال کر دیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ امام خود فرما رہے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اصلاح فارسی، اردو، عربی میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک کرنے۔ اصلاح اس کی ہوتی ہے جس میں فساد آ جائے، بگاڑ آ جائے، اور امام فرماتے ہیں کہ میں اپنی جد، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے اندر ایک فساد پیدا ہو گیا ہے، اور اس فساد کی وجہ سے باقی سارے فساد پیدا ہو رہے ہیں۔ بنیادی فساد امام کے نزدیک، امام حسین علیہ السلام کے نزدیک امت کا فساد ہے، امت فساد اس کے دامنگیر ہو چکا ہے، اور امت کے فساد سے جو نتیجے نکلے ہیں، امت کے فساد سے جو چیز سامنے آئی ہے وہ حکومت کا فساد ہے، اور فاسد حکمران ہیں۔ کب کسی قوم کے اندر فاسد حکمران، ظالم حکمران کب پیدا ہوتے ہیں؟ فاسق و فاجر، جب خود قوم فاسد و فاجر ہو جائے۔ اگر قوم با تقوی ہو، با تقوی امت کے رہبر و رہنما با تقوی ہی ہوتے ہیں۔ حکومت در حقیقت امت کا خلاصہ ہوتا ہے، حکومت امت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ مثلا پاکستان کی حکومت یہ پاکستان کی عوام کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، جو عوام ہیں وہی سمٹ کر، وہی خلاصہ ہو کر، وہی سمٹ کر یہ حکومت بن گئی ہے۔ حکومت کو کھولیں تو امت بنتی ہے، امت کو خلاصہ کریں تو حکومت بنتی ہے۔ خوب یہ جو کچھ اس حکومت میں ہو رہا ہے، جیسے پاکستان کی عدالتوں کا یہ متفقہ حکم ہے کہ 74 سال میں، سابقہ 74 سال میں پاکستان میں حکومتی سطح پر صرف فساد ہوا ہے، کرپشن ہوئی ہے، لوٹ مار ہوئی ہے۔ خوب یہ لوٹ مار حکومت میں ہوئی ہے، اس کا کوئی امت سے، عوام سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ گہرا تعلق ہے۔ اگر امت لوٹ مار والی نہ ہو، امت لوٹ مار پسند کرنے والی نہ ہو، تو لٹیرے کس طرح اس امت پر حاکم بن سکتے ہیں؟ لوٹ پسند امت کے لٹیرے حاکم ہوتے ہیں، فساد پسند امت کے حاکم فاسد ہوتے ہیں۔
जुराइम पसंद उम्मत के मुजरिम हाकिम बनते हैं। यजीद जिस मुआशरे का, जिस समाज का हाकिम बना, उस मुआशरे के साथ उसकी मुसानखत थी, मुनासबत थी, उसके साथ उसकी मुमासलत थी, मुशाबहत थी, यानी कोई चीज़ मिलती थी उस मुआशरे के साथ उसकी। और वो क्या चीज़ थी? फसाद। लोग फसाद पसंद थे, फसाद गुरेज और फसाद से दूरी इख्तियार करने वाले नहीं थे, फसाद को नापसंद करने वाले नहीं थे। इसीलिए इस माहौल में फासिद इंसान पनपता है, रुश्द करता है, बढ़ता है, ऊपर आता है, सामने आता है और फिर लोगों की तकदीर पर मुसल्लत हो जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उम्मत के अंदर फसाद को ख़त्म करने के लिए क़याम किया। फिर फरमाया मैं किस लिए क़याम, किस ज़रिए से क़याम करूँगा, क्या करूँगा मैं? NGO बना के क़याम करूँ, मैं कोई मदरसा बना के क़याम करूँ, मैं कोई अंजमन बना के क़याम करूँ, कोई सियासी जमात बना के क़याम करूँ? इस्लाह उम्मत, जैसे आज इस्लाह उम्मत के लिए पाकिस्तान के अंदर शायद यकीनन मैं कह सकता हूँ कि कोई 10 मिलियन के करीब इदारे मौजूद हैं पाकिस्तान में इस्लाह उम्मत के, मज़ाहिब के अंदर और सेकुलर लोगों के अंदर, हुकूमती सतह पर, गैर हुकूमती सतह पर इतने इदारे मौजूद हैं जो इस्लाह मुआशरा कर रहे हैं। लेकिन ये सारा मुआशरा रोज़ बरोज़ फसाद की हद तक जा रहा है। और जिसकी ज़िंदा मिसाल ये 14 अगस्त यौम आज़ादी, मीनार पाकिस्तान के साए में वहाँ पर जो कुछ ओदम मचा, एक औरत ने जो फसाद किया, फिर उस औरत के साथ जो फसाद हुआ और मलाए आम में हुआ, सैकड़ों लोगों ने किया। खूब ये अलामत है इस बात की कि ये मुआशरा कहाँ जा पहुँचा है। क्यों यहाँ जा पहुँचा है? इसलिए कि ये जो इस्लाह उम्मत करने वाले हैं, ये दर हकीकत कुरान करीम की उस आयत के मुताबिक मुनाफिकीन के बारे में कि वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद मत करो, तो जवाब में कहते हैं कि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो मुस्लिहीन हैं, हम इस्लाह करने वाले हैं। ये मुफ़सिद, ये फासिद, ये दावाए इस्लाह रखते हैं। मीडिया कौम की इस्लाह कर रहा है, हुकूमती इदारे कौम की इस्लाह कर रहे हैं, निजी इदारे कौम की इस्लाह कर रहे हैं, तालीमी इदारे कौम की इस्लाह कर रहे हैं। तो ये फ़साद कहाँ से आ गया है? ये गली गली, कूचा कूचा, फ़र्द फ़र्द के अंदर ये फ़साद कहाँ से आया है? ये इन्हीं नाम नेहाद मुस्लिहून ने और मुस्लिहीन ने ये फ़साद ईजाद किया है। खुद इन्हें मालूम नहीं है, बल्कि मालूम है किसी हद तक, लेकिन अपने इफ़साद का नाम इस्लाह रखा हुआ है।